بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے آئی ایم ایف کا ڈالر کو جھٹکا، ریکوڈک کو ہڑپ کرنے کے منصوبے پر عمل شروع، صنعت کا پہیہ جام، معیشت نیچے کو، اور 35 سے زائد پی ایم ایل این کے ٹکٹ ہولڈرز نے پارٹی کے نشان پر انتخاب لڑنے سے انکار کر دیا۔ مگر اس سے بہت اہم دو انتہائی اچھی خبریں، آپ انہیں بریکنگ نیوز کہہ سکتے ہیں، ایک دھماکہ دار خبریں ہیں۔ سب سے پہلے کہ سائفر کیسز میں عمران خان کی اپیلیں جو کہ سپریم کورٹ میں نمبر تو لگوا چکی تھی مگر ان کی سماعت کا وقت نہیں دیا جا رہا تھا۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اب 22 ستمبر کو عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت اور اس کیس کا ٹرائل کالعدم قرار دینے سے متعلق جو درخواستیں ہیں وہ سماعت کے لیے ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود کی قیادت میں قائم اس بینچ میں جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ منصور ملک شامل ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عائشہ منصور ملک کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ انصاف عمران خان کا قدم چومے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ سائفر کے من گھڑت اور جھوٹے کیس کو یہ 2 جج کم از کم ضرور ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ سائفر سے متعلقہ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی اگلے چند دنوں میں اسی بینچ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اور شاید یہی وہ اطلاعات تھیں جن کی بنیاد پر نیب کو اچانک متحرک کیا گیا، اور نیب نے عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خیز میں گرفتاری ڈال دی۔ اور ابھی تو تازہ خبر آئی ہے، اس میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگلے 4 دن تک تو عمران خان کی ضمانت نہیں ہوگی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے ہی جیل میں موجود ہے اور اس سے جسمانی ریمانڈ کی آخر ضرورت کیا ہے؟ جسمانی ریمانڈ کا بنیادی مقصد تفتیش کرنا ہوتا ہے، جبکہ یاد رکھیں کہ 9 مئی کو بھی نیب نے عمران خان کو اسی کیس میں 3 دن کے لیے گرفتار کیا تھا، اور جس کے نتیجے میں ملک میں اتنی افراتفری پھیلی۔ بہرحال اب ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف اپنا راستہ لے گا اور قانون اپنا سر فخر سے بلند کرے گا۔ آئی ایم ایف کا وفد اس وقت پاکستان میں ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے سبسیڈری پروگرام کی جو دوسری قسط ہے جو محض $700 ملین یا $70 کروڑ کی ہے، اس کے لیے پاکستانی حکومت پر کڑی شرائط لگا رہا ہے، جو کہ اچھی شرائط ہے، میں انہیں برا نہیں کہوں گا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول سے آزاد کریں۔ یہ جو آپ نے سادہ کپڑوں والے منی ایکسچینج کمپنیوں میں بٹھا کر ڈالر کو کنٹرول کیا ہے، اس کو آزاد کریں تاکہ ڈالر اپنی اصل حیثیت میں جائے۔ اس کے نتیجے میں یقیناً مہنگائی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حکومت سے زراعت اور تاجر طبقے کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا کہا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے جو ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو براڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹیکسز کے دائرہ کار میں لائیں۔ یہ اچھی خبریں ہیں، لیکن یقیناً یہ نگران سرکار اور ان کے سرپرستوں کے لیے ایک کڑوی گولی ہوگی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی معیشت اس وقت شدید گراوٹ کا شکار ہے۔ ہمارے جو بڑی صنعتیں ہیں جو کہ عمران خان کے دور میں 12% کی گروتھ پر ترقی کر رہی تھی، اب وہ منفی 12% کے اوپر آگے بڑھ رہی ہیں۔ ہماری زراعت 4.1% سے 1.3% کی سطح پر گر چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معیشت کو اس وقت کس قسم کے شدید جھٹکے لگ رہے ہیں، اور اگر ڈالر دوبارہ سے مہنگا ہوا تو یہ یقیناً عوام کے حواسوں پر ایک بجلی بن کر گرے گا۔ ریکوڈک، نواز شریف، بلوچستان اور باپ پارٹی، اگر آپ ان کے ڈاٹس کو کنیکٹ کریں تو آپ پتہ چلیں گے کہ یہ ایک کھیل کی ساری کڑیاں ہیں۔ بنیادی طور پہ ریکوڈک منصوبے کی بین الاقوامی منڈی سے قیمت لگوا لی گئی ہے، اور اب اس کے حصص کو اور اس کو ایکسپلور کرنے کا جو کانٹریکٹ ہے
وہ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای کی کمپنیوں کو دیے جانے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اور یہ صاف سی بات ہے کہ قطر ہو یا سعودی عرب ہو یا یو اے ای ہو، وہاں جو کمپنیاں ہوں گی ان کے وہ در حقیقت نواز شریف اور باپ پارٹی کے سرداروں کے فرنٹ مین ہوں گے۔ اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 25 سے 30 ارب ڈالر، قوم کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ یہ ساڑھے کتنے ہزار ارب روپیہ بنتا ہے، یہ 25 سے 30 ارب ڈالر کو ہڑپ کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس رقم کا بڑا حصہ یا تو آل شریف کے آف شور اکاؤنٹس میں جائے گا اور یا پھر باپ پارٹی اور ان سے متعلقہ بلوچ سرداروں کی جیب میں جائے گا۔ ہمیشہ سے بلوچستان میں یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب نے بلوچستان کو پیچھے رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بات کسی حد تک درست ہو، مگر در حقیقت اگر بلوچ سردار اسٹیبلشمنٹ اور پنجاب کے سیاسی مفادات کا تحفظ نہ کرتے، اپنے صوبے کے عوام کے مفادات کا سودا نہ کرتے اور پنجاب کے اور جو پیپلز پارٹی کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کی کاسہ لیسی نہ کرتے، تو آج یقیناً بلوچستان ترقی کی دوڑ میں دیگر صوبوں سے پیچھے نہ ہوتا۔ مگر یہ 76 سالہ تاریخ ہی نہیں، یہ اس سے قبل بھی بلوچستان کی 100 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ بلوچ سرداروں نے ہمیشہ انگریزوں سے بھی اور اس کے بعد پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے ساتھ سودے کیے، ڈیلز کی اور بلوچ قوم کے مفادات کو اونے پونے داموں بیچ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلام آباد ہو، کراچی ہو، ملتان ہو اور لاہور، ہر بڑے شہر میں بلوچستان کے سرداروں کا ایک بڑا گھر ضرور ہوتا ہے۔ اب وہ کن پیسوں سے آتا ہے اس کا جواب تو وہی اپنی عوام کو دے سکتے ہیں۔ آئی ایم ایف، یورپین یونین اور امریکی وفد، چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے سیل کے 7 والے سیل میں رہتا ہوں اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ اس سے قبل یورپین یونین اور آئی ایم ایف کے وفد عمران خان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور اب کل ایک امریکی وفد نے بھی جیل میں عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ اس خبر کو مشتہر کر کے یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید عمران خان امریکیوں سے کوئی ڈیل کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی امریکیوں سے کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، تاہم امریکی اور یورپین یونین کے اہلکار عمران خان سے اپنے لیے اور ان کے لیے ایک ڈیل مانگ رہے ہیں، اور عمران خان مسلسل انکاری ہیں۔ عمران خان کا سمپل نقطہ نظر یہ ہے کہ مجھے آپ ان بے بنیاد کیسوں سے آزاد کریں اور عوام کو ایک صاف اور شفاف انتخابات کا موقع دیں تاکہ عوام اپنے شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ضمیر کے مطابق اور اپنی خواہشات کے مطابق منتخب حکومت کو سامنے لائے اور وہ پھر پاکستان کے اہم فیصلے کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یورپین یونین اور امریکہ کی سینٹ، کانگریسز اور پارلیمنٹس میں بیٹھے ہوئے انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور آئین اور قانون کو سمجھنے والے لوگ یقیناً پاکستان میں موجود کٹھ پتلی سرکار اور ان کے پیچھے جو نادیدہ قوتیں ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کریں گے کہ آئین اور قانون کی پابندی کیے بغیر اور پاکستان میں سیاسی اور ریاستی دہشت گردی کو ختم کیے بغیر نہ تو پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی دنیا پاکستان میں کسی بھی قسم کی بھاری سرمایہ کاری کرنے کا رسک لے سکتی ہے، کیونکہ ڈوبتی ہوئی کشتی میں کوئی قدم نہیں رکھتا۔ ڈوبتی ہوئی کشتی سے سب لوگ چھلانگے لگا کر اپنی جان بچاتے ہیں۔ اس وقت پاکستانی معیشت کی جو حال ہے، جس طریقے سے امپورٹس کو بند کر کے ایل سیز کو نہ کھول کر بمشکل ملک کا گزارا چلایا جا رہا ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ 70 کروڑ ڈالر کے لیے ہمارے حکمران آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ان کے آگے ناک رگڑ رہے ہیں، ان کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھول کیوں جاتے ہیں کہ ان کی ان ناقص پالیسیوں کے نتیجے میں اور عوام دشمن ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت اوورسیز پاکستان سے لا تعلق ہو چکے ہیں، اس کے نتیجے میں تقریباً
10 سے 12 ارب ڈالر ریمیٹنس کی صورت میں کم آ رہے ہیں. یہی اگر 10 سے 12 بلین ڈالر پاکستان میں آ جاتے تو کیا آج پاکستان میں بیٹھی اس کٹ پتلی سرکار کو، ان ٹاؤٹس کو 70 کروڑ ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑنے پڑتے؟ شرم کا مقام ہے اور سوچنے کا بھی. ایک بڑی مزے کی خبر سامنے آئی ہے اور ایک خط بھی اس سے ریلیٹڈ سامنے آیا ہے. پی ایم ایل نے اپنی ٹکٹ ہولڈر سے اپلیکیشنز مانگی تھی، پھر اس کی تاریخ میں توسیع کی کیونکہ اپلیکیشنز بہت کم تعداد میں موصول ہوئیں. اب انتہائی مصدقہ ذرائع سے خبر ملی ہے کہ تقریباً 33 سابقہ ممبر پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی نے پی ایم ایل این کو یہ کہا ہے کہ ہمیں پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے، ہم پارٹی سے وفادار ہیں، ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے، مگر ہم پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے. اور یہی سب سے بڑی حقیقت ہے کیونکہ اس وقت عوام میں پی ایم ایل این نفرت اور عوام دشمنی کی علامت بن چکی ہے. قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کی کسی سے بات ہو جاتی ہے تو ان کا منشور بدل جاتا ہے. یہ کبھی تو لوگوں کا احتساب کی بات کرتے ہیں تو کبھی اللہ پر معاملے چھوڑ دیتے ہیں، کبھی یہ ووٹ کو عزت دینے کے جھوٹے نعرے لگاتے ہیں تو پھر بوٹ کو عزت دینے کے منشور پر گامزن ہو جاتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت آل شریف بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ لاہور اور پنجاب کے دیگر شہری حلقوں سے انتخاب لڑنے کی ہمت کر سکیں، کیونکہ اگر آزاد اور شفاف انتخابات ہو گئے تو عوام آل شریف کو وہ مزہ چکھائیں گے، وہ دھول چٹائیں گے کہ جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. اللہ پاکستان کا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد. شکریہ، والسلام.